اللہ الرحمن الرحیم. تازہ ترین ملکی پولیٹیکل صورتحال کو لیے ہوئے آج پھر ہم تازہ ترین صورتحال پر ہی بات کریں گے. ہمارا جو ماضی کا سلسلہ ہے اس کو تھوڑا سا ہم اگلے کسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے. طارق خورشید صاحب نے اس کے اوپر بہت ساری باتیں کی، بلکہ جو آنے والے حالات ہیں اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ اشارے دیے، جس کا جو ہے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہماری جو اعلیٰ عسکری قیادت ہے اس کے تینوں چیف جو ہیں وہ چیف جسٹس یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس کے چیمبر میں گئے، اور وہاں پر جو ڈسکشن ہوئی وہ بھی ساری چیزیں سامنے آ چکی ہوئی ہیں. لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین کہ حالات کی سنگینی جو ہے وہ کس قدر ہے کہ یہاں تک نوبت آ گئی، اور اداروں کے اندر جو لڑائی چل رہی تھی اس کے نقصانات، یہ سارے وہ معاملات ہیں جس سے برحال ملک اور عوام پیچھے جا رہے ہیں. ہماری معاشی اکنامک صورتحال بہت بری طرح سے جو ہے اس وقت ڈیمیج ہو رہی ہے، کوئی پالیسی نہیں بن رہی ہے، ملکی محکمے جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے کسی کو، یہاں تک کہ ہمارا جو تاجر طبقہ ہے، ہماری معاشی سرگرمیاں بھی رک چکی ہوئی ہیں، کسی کو نہیں پتہ چلتا جی اگلے لمحے کیا ہونا ہے، اس سے کہتے ہیں انسرٹنٹی. تو اس کے اوپر ہی ہم آج بات کریں گے. اپنا طارق خورشید صاحب بہت شکریہ. آج ہم کیونکہ ماضی کو تھوڑا سا ہم روکیں گے، جو ہسٹری ہماری چل رہی تھی. سچویشن یہ ہے کہ اس وقت ہم جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اگلے لمحے کا پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. سپریم کورٹ ورسز پارلیمنٹ دونوں ادارے ہیں، ایک قانون ساز ادارہ ہے، ایک قانون کی تشریح کرنے والا ادارہ ہے. اب جب یہ دونوں لڑ پڑیں گے اس میں فتح کسی کی بھی نہیں ہوگی، یہ بھی آپ بھی جانتے ہیں. پھر اس ساری صورتحال میں انٹروین کرنا اعلیٰ عسکری قیادت کا، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ضمیر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دو پچھلے پروگرامز میں پہلے کہا کہ ماشاء اللہ کی سٹیپس جو ہیں ان کی آواز آ رہی ہے، ان کے قدموں کی چاپ محسوس ہو رہی ہے، اور پھر تشریح بھی کی کہ ہماری خواہش تو نہیں ہے، اور اس ملک میں شاید کسی کی بھی خواہش نہیں ہے کہ اس میں ملک میں مارشل لا لگے، کیونکہ ہم پچھلے 2-3 مارشل لاز کو دیکھ چکے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مارشل لا لگنے کے بعد جس وقت مارشل لا اٹھتا ہے تو حالات اس سے بدتر ہوتے ہیں. تو بہت کہہ لیں قابل تعریف بات تھی جس وقت ملک کی نئی فوجی قیادت نے یہ اعلان کیا کہ ہم سیاست سے میں دخل نہیں دیں گے اور ہم ملک کے مفاد کی خاطر سیاست سے باہر نکل رہے ہیں. اس کو اکراس دی بورڈ اس کی تعریف بھی کی گئی. اس کے باوجود چیزیں کیونکہ سوسائٹی پولرائز ہو گئی ہے اور عام لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پولرائزیشن کے ساتھ خدا نخواستہ اگر ہم الیکشن میں جاتے ہیں کسی بھی حوالے سے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی دباؤ میں اگر ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو یہ ملک انارکی کی طرف جا سکتا ہے، یہاں پہ سول وار کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ میں نے پہلے یہ بات اس لیے نہیں کی تھی کہ میرا خیال تھا، اور وہ خیال کسی حد تک صحیح بھی نکلا، کہ میرا خیال تھا کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ اتنے بھی نائیو نہیں ہیں، اتنے بھی ڈم نہیں ہیں کہ انہیں یہ واضح صورتحال جو ہے سمجھ نہ آ رہی ہو. انہیں بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ چیزیں کس طرف کر رہی ہیں، اور یقیناً وہ ریئلائزیشن جو ہے وہ انہیں مجبور کرے گی کہ چیزوں کو ریفیوز کرنے کی طرف لے کے جائیں. تو یہ پچھلے 2-3 دن میں جو ہوا، جس میں آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے ایم آئی چیف، آئی ایس آئی کے چیف اور ڈیفنس سیکرٹری جو ہیں وہ گئے، اور انہوں نے جا کے، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ڈیفنس سیکرٹری نے وہاں پہ جا کے اپنی دی تھی، کلیریفیکیشن دی تھی، اور پھر انہوں نے ایک رپورٹ بھی سبمٹ کی تھی. وہ رپورٹ کیونکہ کانفیڈینشیل تھی وہ سامنے نہیں آئی، لیکن فیصلہ سپریم کورٹ کا سامنے آ گیا، جس سے ایسے لگتا تھا کہ اس رپورٹ کو انہوں نے بالکل قابل اطلاع نہیں سمجھا. تو اب ان تینوں نے جو جا کے وہاں پہ صورتحال رکھی ہے، بظاہر جو آپ مطلب ایک کامن آدمی اگر لے مین کے طور پہ سوچیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید پنجاب میں صورتحال بہتر ہے. بلوچستان اور سرحد کو اگر دیکھیں، کے پی کو دیکھیں، تو وہاں پہ
ٹی پی پی کا وہ سارا آپ کو نظر آتا ہے، دہشت گردی نظر آتی ہے وہاں پہ بلوچستان میں، بلوچ دہشت گردی، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی پی پی تحریک طالبان پاکستان کی دہشت گردی، وہ سارا کچھ جس میں اس میں پنجاب میں قدر امن سا نظر آتا ہے، لیکن یہ امن جو ہے یہ مستعار ہے جی اور ادھر فوج نے ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لے کے اور وہ جو کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے روکا ہوا ہے ان کو. فرض کر لیجئے کہ وہی فوج اٹھ کے الیکشن کروانے میں مصروف ہو گئی تو یہ بہت تیزی کے ساتھ پنجاب بھی جو ہے وہ اور اس کی گزشتہ لپیٹ میں آ جائے حکومت گا. میں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ گزشتہ حکومت کے دوران یہ جو جتنے بھی ہماری یہ ٹیررسٹ تنظیمیں یا جماعتیں تھیں جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہی تھیں، انہیں دھکیل دیا گیا تھا اور یہ تتر بتر ہو چکے ہوئے تھے. ملک میں کافی بہتر صورتحال تھی امن امان کی، لیکن گزشتہ حکومت کے دور میں ان کو پھر واپس لایا گیا اور شہروں میں بسایا گیا. اور آج کی جو مطلب اطلاعات ہیں، خبریں ہیں، وہ یہ ہیں کہ کے پی کے میں تو اب لوگوں کو جو ہے نا کاروبار کام کرنا بڑا مشکل ہو گیا، بتے مانگے جاتے ہیں، مانگے جا رہے ہیں ٹھیک ہے، اور بلکہ ادھر سے یہاں بھی کالیں آتی ہیں. بالکل. اب ظاہر اس صورتحال میں تو پھر بنتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ نے جا کے سپریم کورٹ کو یہی ریئلائز کروایا ہے کہ آپ بظاہر اس امن کو نہ دیکھیے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لہر ہے. اگر ہم ذرا سا ہم نے چونکے تو یہ سارا کچھ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا اور پھر کسی کے بس میں نہیں ہوگا کہ اس کو سمیٹ لے. تو اور اس میں لوزر، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اب لوزر عام آدمی نہیں ہے، وہ تو بہت لوز کر چکا، اس کا تو روٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ تو 3 وقت کی روٹی نہیں پوری کر پا رہا. لوزر اب اس ملک کی ہیوز ہوں گے، وہ جن کے پاس ذرائع پیداوار ہیں، وہ جو اس ملک کے ایلیٹ طبقہ ہے جس کو مراد یافتہ طبقہ ہے، وہ اب لوز کرے گا. اور وہ پھر جو لوز کرے گا وہ اتنا انتہا کا ہوگا کہ رے نام اللہ کا اس سے پناہی مانگنی چاہیے. تو یہ اگر نوجوانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو کم از کم وہ آدمی جو عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکے ہیں اور سیاست کے اور تاریخ کے اتار چڑھاؤ دیکھ چکے ہیں، انہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی پاؤں پہ کہاڑی کیوں مار رہے ہیں، وہ کیوں اس سارے سسٹم کو توڑنے کے در پہ ہیں. فرض کر لیجئے کہ اس ملک کا کوئی پروگریسو میرے جیسا آدمی تو یہ کہے کہ یہ سسٹم ٹوٹنا چاہیے تو کوئی بات سمجھ آتی ہے، لیکن وہ جو امارات یافتہ ہیں جن کو تو سارا کچھ ملا ہی اس سسٹم کی وجہ سے، وہ کس حوالے سے اس سسٹم کو توڑ رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی تھی بات. تو اسی وجہ سے اب وہ ریلائزیشن جو ہے وہ لے کے گئی ہے اور وہ ساری تصویر کا وہ کہہ لیں کہ وہ جو ہے تصویر کشی کی ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے، اور ہوپ فلی آج ہمیں توقع ہے کہ اس کے اثرات نظر آئیں گے. ایک طرف 3 ججز کا ایک بینچ ہے، وہ اس قدر اس پہ تھا کہ جی مطلب جو انہوں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. 14 مئی کو ہی انتخابات ہوں گے، وہ بھی صرف پنجاب میں، کے پی کے کا اس میں کہیں ذکر نہیں. اور یہ مطلب اس کے اوپر جو باتیں نکلی باہر تو انہوں نے اس میں یہ کہا گیا کہ فیصلے عدالتیں نہیں کر رہی، ججز کر رہے ہیں، چند لوگ کر رہے ہیں. اجتماعی طور پر تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ فیصلہ جو ہوتا ہے وہ عدالت کا ہوتا ہے، کسی جج کا نہیں ہوتا. اور دوسری طرف یہ ساری انتہا پہ جانا اور پھر واپس آنا، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی چیف جسٹس بندیال صاحب جو ہیں انہیں یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ جی کہیں وہ بھی جسٹس سجاد نہ بن جائے، تو پھر دوسرا بینچ بنتا ہے وہ جو جا کے ملتا ہے، تو طاقتور بینچ کو پھر فائدہ ہوا نا. ہم یہ جو لیٹ ہے نا، یہ لڑائی اس کے درمیان نہیں ہے، یہ اپنی آپس کی لڑائی تو لڑ رہے ہیں، لیکن یہ لڑائی اب اس سسٹم کو کولیپس کرنے جا رہی ہے. یہ ریئلائزیشن دیکھیے نا، ممکن ہے کہ رانا ثنا جو ہے اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اس کا بدلہ لینا چاہے، ممکن ہے شریف فیملی اپنی حد تک ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے عمران خان نے کیا، وہ عمران خان جس طرح سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اس نے ان کو جیلوں میں ڈالا. لیکن جب تک تو آپ یہ لڑائی اسی پیرامیٹرز کے اندر لڑ رہے ہیں تو یہ چل سکتا ہے، لیکن اب جب اس لڑائی میں آپ کو یہ سسٹم ہی کولیپس ہو جائے
تو نہ اس میں عمران خان ونر ہوگا، نہ شریف فیملی ونر ہوگی، اس میں کوئی ونر نہیں، اس یعنی میں نہ آپ کا یعنی مطلب جس کو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹس کو بچانے کے لیے، یعنی کہ خود کو بچانے کے لیے اب یہ کہیں نہ کہیں سمجھوتوں پہ سارے آ رہے ہیں. بالکل بالکل 100% یہی بات ہے کہ یہاں پہ مسئلہ صرف یہ تھا کہ یہ ریئلائزیشن آتی ہے یا نہیں آتی. آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم انٹیکٹ ہی رہے گا، ہم لڑ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریئلائزیشن کہ نہیں، یہ سسٹم اب ٹوٹ جائے گا، کلیپس کر جائے گا اگر آپ نے اپنی لڑائی میں سے 2 قدم پیچھے نہ ہٹائے. تو یہ ریئلائزیشن وہاں نہیں آئی. تو وہ جو ہمارے اس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں جن کے پاس انفارمیشن کا زیادہ بڑا کینوس ہوتا ہے، جو زیادہ ویژن کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہاں جی، چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، انہوں نے جا کے میرے وہ تصویر کشی کی ہے اس بینچ کے سامنے کہ جناب یہ ہونے جا رہا ہے. آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پنجاب میں الیکشن کروا دیں گے، الیکشن حل نہیں ہے اس وقت. یہ آئین آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئین کے خلاف ہوگی بات، لیکن یہ حقیقت ہے ضمیر آفاقی، یہ اس وقت آئین حل نہیں ہے، آئین اس سے بڑی انارکی کو جنم دے گا. اچھا، اس میں فرض کر رہے ہیں مسئلہ یعنی کیا ہے، کیا مذائقہ آپ کس طرح سے کیا مذائقہ ہے کہ اگر پنجاب میں الیکشن ہو جاتے ہیں، گو کہ ظاہر اس میں فنڈز انوالو ہیں، سیکیورٹی انوالو ہے، پوری مشینری انوالو ہے، اور ملک اس کا مکمل بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر ایک جج صاحب یا 3 جج صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی زبردستی کروائیں، ان کو ہونا چاہیے، تو کیا مطلب اگر ہو جائے تو کیا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ہوگا کیا، آپ نے الیکشن کے لیے آپ کو موو کرنا پڑے گا، کوئی 3 لاکھ کے قریب فوجی جوان وہاں سے الیکشن ڈیوٹیز پہ لانا پڑے گا، صرف پنجاب میں. ہم بھول جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ اگر آئینی مسئلہ ہوتا، اگر ہم آئینے کے اوپر کھڑے ہوتے تو ہم کے پی کے لیے بھی وہی بات کر رہے ہوتے، لیکن بھول جائیے ہم نے 60 دن میں جو الیکشن ہونے تھے، نیشنل اسمبلی کے جو ریزینیشنز تھی ان پہ اسٹے دیے ہوئے ہیں عدالتوں نے. تو مسئلہ تو وہ میرے نزدیک آئین شائن کوئی نہیں ہے. میں پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں یہ مفادات کا کھیل ہوتا ہے. یہ ہم اس جو تھا مڈل کلاس کے لوگ، ہم اسے اقدار، ویلیوز اور آئینی اور غیر آئینی اور قانونی اور غیر قانونی کے طور پہ دیکھتے ہیں. یہ جب وقت آتا ہے تو یہ ایلیٹ جو ہے وہ نہ دیکھتی ہے آئین کیا ہے، نہ دیکھتی ہے قانون کیا، کر گزرتے ہیں یہ. تو یہ ہم اگر وہاں سے ہٹاتے ہیں تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ وہ جو لڑائی اس وقت کے پی اور بلوچستان کے اندر ہے وہ ایک دم سے آپ کے یہاں آئے گی. پولرائزیشن اتنی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے ہوئے ہیں. اب فرض کر لیجئے کہ آپ لاہور میں الیکشن ہو رہا ہے، تو لاہور میں اگر شریف فیملی اور عمران دونوں کی بیس لاہور ہے، یہاں پہ آپس میں جھڑپیں ہوتی ہیں، کارکن لڑ پڑتے ہیں، اسلحہ ملک میں موجود ہے، جس کے خدشات ہیں بالکل ہے، اسلحہ ملک میں موجود ہے. اب فوج ان کو کنٹرول کرے گی یا دیکھے گی کہ وہاں پہ مطلب کون سے دہشت گرد کیا، کون سے بم لے کے آ گئے ہیں. آپ جلسہ کر رہے ہیں، وہاں پہ خدا نخواستہ دھماکہ ہو جاتا ہے، 50-60 لوگ مر جاتے ہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ اچھا فرض کر لیجئے کہ سارے سے گزر کے آپ الیکشن کروا دیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، ایک پارٹی الیکشن کے رزلٹ ہی نہیں مانے گی، تو وہ قیاس، وہ افراتفری، وہ سارا کچھ تو کنٹینیو کرتا رہے گا. ماضی کی مطلب کے مثالیں ہیں، وہ تو کسی چیز کو مان ہی نہیں رہے، وہ کنٹینیو کرے گا. تو آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ الیکشن بذات خود تو مقصد نہیں ہے نا، مقصد تو جمہوریت ہے. کیا ہم اس الیکشن سے جمہوریت کی طرف سفر کریں گے یا جمہوریت سے دور ہو جائیں گے؟ مجھے کم از کم بدقسمتی ہے ملک کی کہ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں پہ الیکشن سے ہم انارکی کی طرف جائیں گے، جمہوریت سے دوری کی طرف جائیں گے. وہ ہم جو سیٹ اپ ہے ہمارا وہ ٹوٹتا ہوا مجھے نظر آتا ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ملک خانہ جنگی کے دانے پہ کھڑا ہے. اس وقت آپ آئین بچا لیجئے پھر، اور ہونے دیجئے پھر جو کچھ ہونا ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ پھر آپ کو یہ بات تو کلیئر رہنی چاہیے، کم از کم میرے جیسے لوگ تو آپ کو سمجھائیں گے کہ لوزر آپ سارے ہیں پھر، اور آپ کو اس کا قیمت تو دینی پڑے گی. آج کے پروگرام کا آخری سوال، بڑی اچھی بات ہے، مطلب ان لوگوں کا ادراک ہوا، خواہ وہ اسٹیٹس کو بچانے کے لیے ہوا
اور جس طرح کی جنگ و جدل چل رہی تھی اس کے نقصانات بہرحال عام آدمی اس کو پے کر رہا ہے نا. کیا آپ الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اکتوبر میں بھی جنرل الیکشن؟ مجھے نہیں نظر آتے الیکشن. اس کے reason؟ میں نے اس کی ریزن یہی ہے کہ جب تک یہ پولرائزیشن ایک خاص لیول تک ٹھنڈی نہیں ہوتی اور یہ جو نفرت کی آگ بھڑکائی گئی ہے اس پہ پانی نہیں ڈالا جاتا، مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کوئی نتیجہ نکالے گا. کیا شکل ہوگی، خد و خل کیا ہوں گے یہ آگے 2-3 سال اگر اس طرح کا سیٹ اپ چلتا ہے تو کس طرح کی میں اس میں تو 2-3 یہاں پہ وہ سینا گزٹس ہیں، اس پہ تو نہیں جانا چاہتا. بعد کا خیال ہے کہ ایک انٹرم سیٹ اپ آ جائے گا اور اس انٹرم سیٹ اپ کو لیگلائز کر دیا جائے گا اور اس کو وقت دے دیا جائے گا کہ وہ کنٹینیو کرے. اور ایک یہ ہے کہ یہی اسمبلی اپنی مدت آگے بڑھاتی جائے گی، جس کی بات وہ کی بھی جا رہی ہے، اوپنلی بھی کی جا رہی ہے. میرے نزدیک پہلی بات جو ہے وہ مجھے زیادہ وائبل لگتی ہے نون لیگ کے پوائنٹ آف ویو سے. صرف اگر کسی نے نون لیگ کو، نواز شریف اور شریف فیملی کو سپورٹ کرنا ہوگا تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ سال کے لیے 2 کے لیے جو بھی جو وقت مقرر ہو اس کے لیے ایک انٹرم سیٹ اپ لائیں. وہ مہنگائی کا سارا طوفان جو ہے وہ ان کے گلے میں پڑ جائے گا اور وہ اس عرصے میں نئے سرے سے اپنی ریوائول کر سکیں گے. لیکن کیا اس میں عمران کا رول کیا ہے؟ بیسیکل بات یہی ہے جس کی وجہ سے عمران کا جو فیکٹر تھا اس نے پاکستان کی سیاست میں نفرت کو جنم دیا ہے. مطلب یہ بات کہ میرے علاوہ باقی سب چور ڈاکو ہیں اور وہ جو کل جس کو میں چور ڈاکو کہتا تھا وہ آ کے میرے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر وہ چور ڈاکو نہیں رہتا. یہ بات ختم کرنی پڑے گی. اس ملک میں کوئی چور ڈاکو نہیں ہے، اس ملک میں کوئی انڈین راہ کا ایجنٹ نہیں ہے، غدار نہیں ہے. یہ آپ کے مفادات کا کھیل ہے، آپ کے اقتدار کا کھیل ہے. اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو آپ کہتے ہیں وہ کہاں گئے؟ وہ $200 جو $200 ارب جو پڑے ہوئے تھے سوئس بینکوں میں، وہ ساری ایسی مطلب ایک کہہ لیں سیاسی بیان بازی ہیں جو آپ کر تو سکتے ہیں اپنے مخالف کے خلاف. آپ کہہ سکتے ہیں جی اس نے اتنے قتل کر دیے، اس نے لوٹ کے لے گیا، وہ اس نے کر دیا، لیکن اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت آپ عدالتوں میں جاتے ہیں تو آپ جا کے کیس ہار جاتے ہیں، وہ چاہے یہ گورنمنٹ ہو یا چاہے عمران کی گورنمنٹ ہو یا اس سے پہلے مشرف کی گورنمنٹ ہو. کوئی گورنمنٹ بھی کسی کے خلاف. سب سے بڑا وکٹم جو ہے وہ آصف علی زرداری تھے، جن کو 11 سال جیل میں رکھ کے بھی مشرف کے دور میں ان کے خلاف کوئی کیس ثابت نہیں کیا جا سکا. 11 سال کی مسلسل فوجی اقتدار کے باوجود نہ ضیاء کوئی مطلب بھٹو کے خلاف مطلب ثابت کر سکا. جو قتل کا ان کے اوپر مقدمہ بنا وہ آج بھی کنٹروورشل ہے اور لوگ سمجھتے ہیں وہ عدالتی قتل ہے. نہ آصف زرداری کے خلاف کچھ ثابت ہوا، نہ بے نظیر کے خلاف کچھ ثابت ہوا، نہ نواز شریف کے خلاف کچھ ثابت ہوا، نہ شہباز کے خلاف کچھ ثابت ہوا. وہاں سے جا کے انگلینڈ میں جتنے کیسز ہیں وہ شریف فیملی نے جیت لی ہیں. تو میرے نزدیک یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم ہونی چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کو ٹالریٹ کر کے برداشت کر کے آگے بڑھنا چاہیے. بہت شکریہ ناظرین. آپ نے دیکھا یہ جتنی بھی ایلیٹ ہے یہ مفادات کا کھیل ہے. پاکستان کی سیاست میں جو نفرت کا عروج آیا ہے وہ عمران خان کے رویوں سے، ان کی گفتگو سے آیا ہے. پھر ہماری جو سیاسی اس وقت صورتحال ہے پولیٹیکل پارٹیوں کی، وہاں پر بھی کوئی ہمیں ایسی چیز نظر نہیں آتی اور کوئی اتنے مدبر سیاستدان بھی نظر نہیں آتے جو کسی بڑے سانحے کو بچنے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کر سکے. چند دن پہلے برال زرداری صاحب نے پارلیمنٹ میں جو ایک بات کی تھی اور وزیر اعظم سے کہا تھا کہ آپ بلائیں، عمران خان کو بلائیں، آپ ان کو بلائیں، آپ سارے لوگوں کو مل بیٹھ کر بات کریں تاکہ ہم ملک کو آگے لے کر چلیں. اسی سلسلے کو غالباً ہماری جو فوجی اشرافیہ ہے یا ہماری جو چیف صاحبان ہیں انہوں نے بھی محسوس کیا اور جا کر ملاقات کی چیف جسٹس صاحب سے ان کے چیمبر میں. اور جو لگ رہا ہے کہ اب آگے جو ہے صورتحال جو ہے بیٹرمنٹ کی طرف جائے گی. امید یہ ہے کہ ہم اگر الیکشن کی طرف بھی جاتے ہیں تو وہ اکتوبر میں ہوں گے، لیکن اس سے پہلے جو طارق خورشید صاحب نے بات کی ہے اس سے پہلے جو یہ نفرتوں کا عروج ہے
مہنگائی کا جو عروج ہے اور لاقانونیت کا جو نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر کسی نہ کسی طرح سے یہ ساری سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے حکومت اسٹیبلشمنٹ اس کو کچھ قابو کرنا چاہتی ہیں. اس کے بعد پھر کوئی الیکشن کی شکل آئے گی. ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے، ہمیں مشورے بھی دیجیے اور کامنٹس بھی کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.